بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس دنیا میں اکثر جرائم لالچ اور ہوس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک ایسی ہی مجرمہ ہوں جس نے پیسے کی ہوس اور لالچ میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بہت سارے لوگوں کا نقصان کیا اور ان کے مال کے ساتھ ساتھ ان کا اعتبار بھی خراب کر دیا۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی جس دن میرے گناہوں کا یوم حساب تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش مجھے پہلے ہی عقل آ جاتی اور میں اپنے ماں باپ کا کہا مان لیتی، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور مجھے اپنی زندگی یوں ہی گھٹ گھٹ کر گزارنی ہے۔ میرا نام سمیرہ ہے اور میں کراچی کے ایک مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابو ایک عزت دار آدمی تھے اور ایک پرائیویٹ جاب کیا کرتے تھے۔ میری امی بھی کافی پڑھی لکھی تھیں اور وہ ایک کالج میں لیکچرار تھیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے میں بے حد لاڈلی تھی اور میری ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو اپنے آس پاس محبتوں کا ہی عالم دیکھا۔ میں اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد تھی، اسی لیے میرے لاڈ اور نخرے بھی اتنے ہی زیادہ تھے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ماں باپ کی شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور میرے بعد ہی میرے تینوں بھائی اس دنیا میں آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ بے حد پیار تھا۔ خاص طور پر میرے ابو تو مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ ابو ایک بڑی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتے تھے، اسی لیے ان کی تنخواہ بھی کافی اچھی تھی۔ ہمارا گھر بھلے ہی امیر نہیں تھا، لیکن ہم مڈل کلاس گھرانوں میں سے کافی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے میں ویسے ہی بے حد لاڈلی تھی اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے میرے تینوں بھائی اس دنیا میں آئے تو ابو نے تو مجھے اپنی خوش قسمتی کی نشانی ہی مان لیا۔ اسی طرح میری امی بھی مجھے خوش قسمت سمجھا کرتی تھیں۔ امی بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھیں اور امی ابو کی اس محبت کی وجہ سے میرے تینوں بھائی جو بھلے ہی مجھ سے چھوٹے تھے وہ بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ یوں گھر میں میری اہمیت کافی زیادہ تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا لیکن وہ گھر بھی میرے ابو نے خود محنت کر کے ہی بنایا تھا۔ بچپن سے ہی لاڈلی ہونے اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے مجھے بے حد اسپیشل پروٹوکول ملتا تھا اور میرے ابو میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، اسی لیے میرے اندر فخر اور غرور بھی کافی زیادہ آ گیا تھا۔ اس سب پہ مجھے اللہ نے بے حد حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے آپ کو سب سے الگ اور خاص سمجھا کرتی تھی۔ ماں باپ کے اسی لاڈ اور پیار کی وجہ سے ہمارے خاندان میں مختلف تقریبات کے موقع پر مجھے سب سے الگ اور اسپیشل پروٹوکول ملتا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی اسکول جانے کی عمر میں آئی تو ابو نے مجھے اپنی اوقات سے زیادہ ایک بڑے اور مہنگے انٹرنیشنل اسکول میں داخل کروایا جہاں کی فیس ہی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت ابا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے لیے اس لاڈ پیار میں جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہی آخرکار میرے ذہن کو بالکل ہی بدل دینے کا سبب بن جائیں گے۔ بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی بھی مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا، اسی لیے میں ان سب پہ اچھا خاصا روب جما کر رکھتی تھی۔ میرے تینوں بھائی بھی مجھ سے چھوٹے ہونے کے باوجود میرے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے اور یوں مجھے اپنا بہت ہی اسپیشل اور خاص لگتا تھا۔ میں جس اسکول میں داخل ہوئی وہاں پہ ہم جیسے مڈل کلاس کے بچے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس اسکول کی فیس ہی ہزاروں روپے تھی اور نہ جانے ابو میری محبت میں یہ سب کیسے مینج کرتے تھے۔ شروع میں تو مجھے باقی بچوں کی جانب سے جلدی قبول نہیں کیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ میرے لاڈ پیار کی وجہ سے میرے اندر موجود کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ ساتھ میرے حسن نے میری راہیں آسان کر دیں۔ اس وقت میں بچی تھی لیکن اسکول میں اپنے آس پاس موجود ماحول دیکھ کر دولت کی چکا چوند کا روپ میرے ننھے اور معصوم ذہن پر بھی پڑنے لگا تھا۔ میں لاشعوری طور پر اپنے گھر اور اپنے آپ کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کمپیئر کرنے لگی تھی اور میرے دل کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہونے لگا تھا۔ اس وقت تو مجھے خود ان باتوں کا ادراک نہیں تھا، البتہ میری فرمائشیں بڑھ گئی تھیں۔ شروع میں تو امی ابو میری ان فرمائشوں پر بڑے حیران ہوئے، لیکن پھر میرے لاڈ پیار میں وہ میری ان فرمائشوں کو بھی پورا کرنے لگے اور اسکول کی ہر چیز مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق سب سے مہنگی اور بہترین ملنے لگی۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور فطری ذہانت کی وجہ سے میں نے اسکول میں تقریباً ہر کلاس میں ہی اچھی پوزیشن حاصل کی۔
اس میں زیادہ عمل دخل میری ذہانت کا ہی تھا، کیونکہ میں پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ البتہ میری یادداشت کافی اچھی تھی، اسی لیے مجھے اسکول میں پڑھائی ہوئی چیزوں کو یاد رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، ویسے دولت کی اہمیت بھی میرے دل و دماغ میں مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری محبت میں جو فیصلہ لیا تھا، وہی میرے ننھے ذہن کو متاثر کر رہا تھا، لیکن میرے ماں باپ اس بات سے انجان تھے کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ جب میری عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی اور میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں آ گئی، تب تو یہ چیزیں اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھیں اور مجھے ہر چیز ہی مہنگی اور برانڈڈ چاہیے تھی۔ لاڈلی بیٹی ہونے کی وجہ سے اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے ابا میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا کی ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی ابو مجھے خوش قسمتی کی نشانی سمجھتے تھے، اسی لیے میری ہر فرمائش کو ماتھے پر شکن لائے بغیر پوری کر دیتے تھے۔ دوسری جانب میرے بھائیوں کو اپنی کوئی بات منوانے کے لیے ابو کو اچھا خاصا زور دینا پڑتا تھا، اور کئی بار تو وہ اپنی فرمائش پوری کروانے کے لیے میرا سہارا بھی لیتے تھے۔ اسی لیے ہر گزرتا دن گھر میں میری اہمیت میں اضافہ ہی کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بڑی ہو گئی اور دولت کا عمل دخل میرے ذہن میں زیادہ بڑھ گیا، تو میں سوچنے لگی کہ آخر میں کس طرح سے زیادہ پیسے والی بن کر رہ سکتی ہوں تاکہ میری کلاس فیلوز پر میرا روب قائم رہے اور وہ مجھے نچلے درجے کی کمتر لڑکی نہ سمجھیں۔ میں نہ جانے کیوں اس ڈگر پہ چل پڑی تھی، حالانکہ میری امی ابو نے میرے پہننے اوڑھنے اور کسی بھی چیز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میرے معاملے میں تو ابو کوالٹی اور معیار پہ ذرا بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اور میں اپنے خاندان اور محلے میں سب سے زیادہ اچھا پہنتی اوڑھتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، میری فرمائشیں بھی مزید مہنگی ہو رہی تھیں۔ البتہ ابو کو اپنی ملنے والی ترقی بھی میری خوش قسمتی کی نشانی ہی لگتی تھی، اسی لیے میری ہر فرمائش پوری ہوتی تھی۔ یوں ہی میں میٹرک میں پہنچ گئی۔ امیر ترین لوگوں کا اسکول ہونے کی وجہ سے وہاں کا ماحول کافی کھلا کھلا تھا، حالانکہ اس وقت میری عمر محض 14 یا 15 سال ہی تھی۔ میرے اسکول میں اس وقت کو ایجوکیشن سسٹم آ چکا تھا اور لڑکے لڑکیوں کی کلاس بھی اکٹھی ہوا کرتی تھی۔ تبھی مجھے علم ہوا کہ یہ امیر لوگ تو اس چھوٹی سی عمر میں بھی فرینڈ شپ اور ریلیشن شپ کرنے میں کسی قسم کا کوئی آڑ نہیں سمجھتے۔ مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے میرے گھر میں تو امی ابو نے مجھ پہ اسلامی اقدار کی بڑی اچھی چھاپ چڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسلامی اقدار سے زیادہ گہری چھاپ تو میرے خیالات پہ دولت کی تھی۔ اسی لیے میں نے اس چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے اسکول کے کلاس فیلوز کی صحبت کا رنگ خود پہ چڑھا لیا، اور خود کو ان جیسا ہی بولڈ اور ماڈرن شو کرنے کے لیے میں نے بھی اپنے ایک امیر کلاس فیلو کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیا۔ اپنے آپ کو ماڈرن اور بولڈ شو کرنے کے علاوہ اس کا ایک مقصد اور بھی تھا۔ میری تمام کلاس فیلوز کو گھر سے جیب خرچ کے طور پہ روزانہ کے ہی 1000-1500 روپے سے بھی کہیں زیادہ ملا کرتے تھے، جبکہ ابو میری فرمائشیں تو پوری کر سکتے تھے، لیکن وہ مجھے مستقل اور روزانہ کی بنیاد پہ اتنا زیادہ جیب خرچ نہیں دے سکتے تھے۔ میرے کئی کلاس فیلوز کو تو دن میں 5-5 اور 10-10 ہزار روپے بھی جیب خرچ کے طور پہ ملتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ امیر لوگوں کا اسکول تھا، جہاں پہ ابو نے جانے مجھے کیسے داخل کروا رکھا تھا، اور اب تک میں اسی اسکول سسٹم میں پڑھتی چلی آ رہی تھی۔ امیر لوگوں کی طرح اس فرینڈ شپ والے ریلیشن شپ میں لڑکے کو چوز کرتے وقت بھی میں نے اس بات کا خیال رکھا اور کلاس میں موجود اس لڑکے کے ساتھ فرینڈ شپ کا ہاتھ بڑھایا جو سب سے زیادہ امیر تھا اور جسے روزانہ گھر سے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے ملا کرتے تھے۔ وہ لڑکا اپنی گاڑی پہ اسکول آتا تھا اور اس کے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا تھا۔ جلد ہی اس لڑکے نے گاڑی خود چلانا بھی سیکھ لی تھی اور وہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے خود گاڑی چلا کر اسکول آنے لگا تھا۔ میں بچپن سے ہی خاصی حسین بھی تھی اور ذہین بھی۔ اس پہ لاڈ پیار اور میرے اندر موجود میرے اعتماد نے بھی مجھے بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا، اسی لیے جلد ہی میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ ہم اس وقت جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اور جوانی کے ان دنوں میں تو غلط اور درست کی کچھ خاص تمیز بھی نہیں ہوتی۔ مجھے تمیز گھر میں سکھائی تو گئی تھی، البتہ جس کے ساتھ میں یہ فرینڈ شپ کر رہی تھی ان کے گھروں میں اس طرح کی اخلاقی اور اسلامی اقدار کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میں بھی اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم مجھے کون سی گہری اور گناہ کی کھائیوں میں لے جائے گا۔
اس وقت میرا سارے کا سارا فوکس اپنے آپ کو اپنی کلاس فیلوز کے برابر شو کرنے پہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی دولت سے فائدہ اٹھانے پہ تھا۔ میں اپنے پاس موجود نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے خود سے اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی، اور یہی چیز میرے حق میں زہر قاتل تھی۔ اس ریلیشن شپ کے شروع میں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا اور ہم واقعی آپس میں محض دوست ہی تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا اور ہمیں مرد و عورت کے تعلق کے بارے میں پتہ چلتا گیا، ویسے ویسے اس ریلیشن شپ میں بے حیائی اور بے غیرتی بھی شامل ہوتی چلی گئی۔ شروع میں تو مجھے اپنے گھر سے ملنے والی تربیت کی وجہ سے یہ سب بہت مشکل لگتا تھا، لیکن دولت کی چکا چوند ایسی ظالم چیز ہے جو انسان کے ایمان کو واقعی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب میرے اندر سے شرم و حیا رخصت ہو گئی اور میں محض دولت کی ہوس میں اپنی حیا کا سودا کر بیٹھی۔ گناہ اپنے آپ میں ایک بڑی لذت والی چیز ہے اور نیکی کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کو مار کے جنت کی تلاش کر سکیں۔ یہی اہم نقطہ تھا جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو سکھایا نہیں جاتا، اور پھر جب ہم گناہ کی لذت کا شکار ہو جائیں تو نیکی پہاڑ جیسی لگنے لگتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور پہلی بار کی ہچکچاہٹ ایک بار کے گناہ سے ہی ختم ہو گئی۔ اب میں بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اس سب کو جسٹیفائی کرتی تھی، کیونکہ ویسے بھی میرے خاندان میں اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ اسکول کی بات تھی اور اسکول تک ہی رہتی تھی۔ میں نے اپنے نام نہاد بوائے فرینڈ کو بھی سختی سے کہہ دیا تھا کہ میرے گھر والوں کے سامنے وہ مجھ سے بالکل بھی بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دولت ہی میرے لیے سب کچھ تھی، اسی لیے میں اس معاملے میں بھی آہستہ آہستہ بے شرم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کے اس کلچر میں یوں ریلیشن شپ رکھنا اور پھر بریک اپ کر لینا ایک معمولی سی بات سمجھی جاتی تھی۔ میں نے بھی اپنے پہلے بوائے فرینڈ کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کے کوئی مخلص جذبات نہیں رکھے تھے، اور دل میں یہی سوچ رکھا تھا کہ جب کہیں بھی مجھے اس سے بہتر آپشن ملا تو میں بڑی آسانی سے اس سے بریک اپ کر لوں گی۔ یہ سب کرتے ہوئے میں بھول گئی تھی کہ اللہ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن میرا حساب و کتاب بھی ہونا ہی ہے۔ میں اپنی اس گناہ والی زندگی میں مگن تھی اور اپنے بوائے فرینڈ سے کھل کر مختلف بہانوں اور ہیلوں سے کبھی رقم اور کبھی مختلف گفٹس کی ڈیمانڈ کرتی رہتی تھی۔ میں نے گھر والوں سے چوری بینک میں اپنا ایک اکاؤنٹ بھی کھلوا لیا تھا تاکہ بڑے اور مہنگے آئٹمز کی خریداری پہ مجھے گھر والوں کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ میرے گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ امی ابو کی نظر میں اب بھی ان کی شریف اور لاڈلی بچی تھی۔ ابھی تو میں میٹرک میں تھی اور یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ نہ جانے آنے والی زندگی میں نے کون کون سے گل کھلانے تھے، اس کا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ فی الحال تو میں نئی نئی گناہ کی دنیا میں داخل ہوئی تھی اور گناہ کی اس لذت کو انجوائے کر رہی تھی، جو لذت ہمیں ہمارے مالک اور اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور بالآخر دنیاوی رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی لذت ہمارا مقدر پھر ٹھہرتی ہے، ہماری مقدر پر ٹھہرتی ہے۔ اس لڑکی کے گھر سے کافی زیادہ جیب خرچ ملا کرتا تھا، اس لڑکے کو گھر سے کافی زیادہ جیب خرچ ملا کرتا تھا، اور وہ زیادہ تر مجھ پر ہی خرچ کرتا تھا۔ شروع کے دنوں میں تو اس سے مہنگے مہنگے گفٹس مانگتی تھی اور مہنگی جگہوں پر ہی کھانا کھلانے کی ڈیمانڈ بھی کرتی تھی، جسے نئی ریلیشن شپ کے جوش میں وہ لڑکا بڑی خوشی سے پورا کر دیا کرتا تھا۔ میٹرک ختم ہوا تو اس کے بعد انٹر کی باری آ گئی اور یوں میں کالج لائف میں داخل ہو گئی۔ اب وہ اسکول سسٹم تو نہیں رہا تھا، اور اس بار بھی ابا نے میرے لیے کافی مہنگے کالج کا انتخاب کیا تھا۔ البتہ اس بار یہ کالج اس طرح کا نہیں تھا جہاں پہ شہر کے امیر ترین لوگ ہی پڑھتے تھے۔ اس کالج میں شہر کے امیر لوگ تو تھے، لیکن شہر بھر میں کالجز تو اور بھی بہت زیادہ موجود تھے۔ اسی لیے کالج جوائن کرنے کے کچھ عرصے تک تو میں اپنے پرانے اسکول فیلو سے ملتی جلتی رہی، اور پھر مجھے کالج میں ہی ایک موٹی اسامی نظر آ گئی۔ میں نے لیڈ کلاس کی صحبت میں رہتے ہوئے جو کچھ سیکھا تھا، اسی کو کام میں لاتے ہوئے بڑی آسانی سے اپنے پہلے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دیا اور اس سے بریک اپ کر لیا۔ اب میری نظر اس لڑکے پر تھی جو پورے کالج میں بڑا ہینڈسم سمجھا جاتا تھا۔
اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے میں اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکی تھی اور جان چکی تھی کہ وہ کافی امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھولا بھالا بھی ہے۔ کالج اسکول سے ایک بالکل ہی الگ دنیا تھی اور وہاں پہ تو اسکول کی طرح کچھ زیادہ پابندیاں بھی نہیں تھیں، اسی لیے میں بڑی آسانی سے آہستہ آہستہ اس لڑکے کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ آخرکار وہ بھی میرے حسن کے جال میں آ گیا اور میری باتوں کے سحر کا شکار ہو کر میری زلفوں کا بے دام غلام بن گیا۔ یہ ایک ایسا جال اور دلدل تھی جس میں دھنستی چلی جا رہی تھی اور مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ میں دراصل یہ سب کرتے ہوئے خود اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہوں اور اپنا ہی مستقبل تباہ و برباد کر رہی ہوں۔ جلد ہی میں اپنی پرانی روش پہ واپس آ چکی تھی اور اس کھلے ڈلے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ کچھ عرصے بعد مجھ میں ایک بڑی تبدیلی بھی رونما ہو گئی تھی جو میرے لیے اور زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ کالج میں مختلف ماحول اور زیادہ آزادی کی وجہ سے بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اپنی عزت اور عصمت کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ میں پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ میرا اصل مقصد تو زیادہ سے زیادہ پیسے اینٹنے کا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ گھر والے تو مجھے اتنے پیسے کبھی نہیں دے سکیں گے۔ اسی لیے کالج کے پہلے سال میں ہی میں نے نہ صرف اس نئے لڑکے کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا کر بے وقوف بنایا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ چوری چھپے 2 مزید لڑکوں سے بھی راہ رسم بڑھا لیے۔ اب میں مکمل طور پر بے حیا اور بے آبرو باختہ لڑکی بن چکی تھی۔ کہنے کو میں ایک معزز شریف اور مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میری حرکتیں کسی پیشہ ور عورت سے بھی زیادہ گری ہوئی تھیں، جو کم از کم پیسوں کے لیے جسم تو بیچتی ہیں لیکن معزز بننے کا ناٹک نہیں کرتی۔ میں محض دولت کی ہوس میں اپنی عزت اور عصمت کو بھی داؤ پہ لگا چکی تھی اور اب ایک شریف لڑکی والی کوئی خصوصیت مجھ میں باقی نہیں بچی تھی۔ ہاں، اس سب کے دوران مجھے شریف بننے کی ایکٹنگ کرنا خوب آ گئی تھی، جس سے میں دوسروں کو بھی بے وقوف بناتی تھی۔ میں جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی وہاں پہ شریف نظر آنا بہت ضروری تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ زیادہ تر لوگ شریف ہی تھے، لیکن میں شریف نہیں رہی تھی اور اسی لیے شریف نظر آنے کی ایکٹنگ کرنے میں اب خوب ماہر ہو گئی تھی۔ اپنی اس شرپسندانہ صلاحیت کو میں اب محض اپنی فیملی اور خاندان میں ہی استعمال نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں شریف نظر آنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دوسرے لڑکوں کو بھی پھانس رہی تھی۔ کالج میں نے جس لڑکے کے ساتھ اپنا پہلا افیئر شروع کیا، اس کے کچھ ہی دن بعد میں نے کالج کے ہی 2 مزید لڑکوں کو بھی اپنا اسیر بنا لیا۔ یہی نہیں بلکہ میں نے ان پہ اپنی شرافت کی وہ دھاک بٹھائی کہ انہیں لگنے لگا کہ مجھے کالج کے دوران بلانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اپنے بوائے فرینڈ سے الگ اور چھپ کر ان دونوں سے مختلف اوقات میں ملا بھی کرتی تھی اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ میرے نزدیک وہ لڑکے میرا جو بھی فائدہ اٹھاتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ دولت کے لحاظ سے میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ البتہ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی عزت اور ناموس کو داؤ پہ لگا رہی ہوں۔ محض دولت سے کسی کی عزت اور احترام کا معیار طے نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت تک میں اس بات سے بالکل ہی انجان تھی۔ سب سے اچھی بات جو میرے حق میں جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ اب تک میرے گھر والوں کو میری ان تمام حرکتوں کا نہیں پتا تھا، اور میں اب بھی گھر میں اپنے امی ابو کے لیے ان کی سب سے زیادہ لاڈلی، شریف اور خوش نصیبی کی نشانی بننے والی بیٹی ہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی محبت میں اٹھائے ہوئے اس قدم نے مجھے جس ماحول کا حصہ بنا دیا ہے، اس ماحول کو میں نے اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے۔ اب میں ایلیٹ کلاس کا باقاعدہ حصہ بن چکی تھی اور وہاں پہ شو آف کرنے کے لیے انہی پیسوں کو استعمال کرتی تھی جو میں مختلف لڑکوں سے مختلف ہیلوں بہانوں سے اینٹتی تھی۔ میرے اس شو آف اور ماڈرن ازم کی وجہ سے میرے تعلقات بھی اب بڑھتے جا رہے تھے اور اب میں بیک وقت کئی لڑکوں کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ میں خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک میرے گھر والوں کو خبر نہیں ہو جاتی، اسی لیے میں اس حوالے سے بے حد حساس تھی اور اس پہلو پہ کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ باہر گھومنے پھرنے اور خوب آوارہ گردی کرنے کے باوجود میں اپنے وقت پہ گھر آ جاتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار جب مجھے کسی لڑکے کو زیادہ توجہ دینی ہوتی
یا کسی لڑکے کو میں نیا نیا اپنا شکار بناتی تو اس وقت میں گھر سے کسی نہ کسی سہیلی کا بہانہ کر کے باہر چلی جاتی تھی۔ پھر بھی میں رات گئے تک کہیں نہیں رکتی تھی اور جلد از جلد گھر واپس آ جاتی تھی تاکہ گھر والوں کی نظر میں میرا مقام بنا رہے اور میرا بھرم نہ کھل جائے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ گناہ کی زندگی اور گناہ کی یہ غلیظ بدبو کبھی بھی اور کہیں بھی میرے سامنے آ سکتی ہے اور میری پوری زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے۔ میں اپنے آپ کو بے حد شاطر، ہوشیار اور چالاک سمجھتی تھی اور یہی خیال کرتی تھی کہ میرے اس دوہرے روپ کا میرے گھر والوں کو کبھی بھی علم نہیں ہوگا اور میں یوں ہی باہر کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات بنا کر گل چھرے اڑاتی رہوں گی۔ کالج ختم ہونے کی کچھ عرصے بعد میں اب BA کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی۔ یہاں بھی مجھے میرے ابو نے بہت سپورٹ کی تھی اور میرے لیے ہر قسم کا خرچ کرتے تھے۔ میں اپنے باپ کے اعتبار، بھروسے اور مان کا بے حد غلط فائدہ اٹھا رہی تھی اور میں اس دولت کی لالچ میں اپنی عزت و ناموس کو بھی داؤں پہ لگا چکی تھی۔ یونیورسٹی میں آنے کے بعد تو ماحول اور بھی زیادہ کھلا ڈلا ہو گیا تھا۔ اس وقت تک میں بھی اس حوالے سے اچھی خاصی تجربے کار ہو چکی تھی۔ مجھے اب نہ صرف دولت کا چسکا لگ گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھ میں ایک اور تبدیلی بھی رونما ہو گئی تھی جس کے بارے میں ابھی تک نہیں جانتی تھی۔ ایک وقت میں مختلف لوگوں سے تعلقات بنانے اور چلانے کی وجہ سے میں اب ایک مرد پہ قناعت نہیں کر سکتی تھی، اور ایسا تو اخلاق باختہ اور جسم فروش عورتیں بھی نہیں کرتی جیسا کہ میں بن گئی تھی۔ مجھے اس پہلو کا احساس بھی نہیں تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں ہمیشہ ایسے ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارتی رہوں گی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے یونیورسٹی میں بھی میرے افیئرز دوبارہ شروع ہو گئے تھے۔ میں اب تک تقریباً 15 لڑکوں سے تعلقات بنا کر انہیں استعمال کر چکی تھی اور ان سے جھوٹے وعدے بھی کرتی رہی تھی کہ میں ان سے شادی کر لوں گی۔ البتہ جیسے ہی کوئی لڑکا میرے ساتھ شادی کرنے پہ سیریس ہو جاتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتی تھی اور اگلے شکار کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ یونیورسٹی کے کھلے ڈلے ماحول نے مجھے اور بھی زیادہ شاطر بنا دیا تھا اور اب میں بڑی آسانی سے یونیورسٹی میں پڑھنے والے امیر اور خوبصورت لڑکوں کو پھانس دیتی تھی۔ میں گردن تک برائی، بے حیائی اور ہوس کی دلدل میں پھنس چکی تھی جس کا مجھے احساس بھی نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے تیسرے سال میں تو میں اس حد تک چالاک اور ہوس پرست بن چکی تھی کہ محض دولت کے لالچ میں ایک وقت میں 4 لڑکوں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ میں ان لڑکوں کے ساتھ میں محض رابطے میں ہی نہیں بلکہ ان سے زیادہ رقم حاصل کرنے کے لیے ان کی ہر ڈیمانڈ بھی پوری کر دیا کرتی تھی۔ ہر لڑکی کو میں نے شادی کے لارے لگا رکھے تھے اور میں اس بات سے انجان ہو گئی تھی کہ میرا یوم حساب بھی اب قریب آ پہنچا ہے۔ ایسے ہی برائی کی دلدل میں دھنستے، پڑھائی کرتے اور مختلف لڑکوں سے تعلقات بناتے ہوئے میں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی جب ایک دن مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ نئے آنے والی کلاس میں ایک ایسا لڑکا بھی آیا جو دراصل اپنی کلاس کے لحاظ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لڑکا میری طرف سے کیے ہوئے شادی کے جھوٹے وعدوں کا شکار ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی میں بے حد پیچھے رہ گیا کیونکہ وہ میری جھوٹی محبت کو سچی سمجھ کر اس کا شکار ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں آنے کے بعد جب اس نے مجھے بطور سینئر کے وہاں موجود دیکھا تو اس کے تن بدن میں گویا آگ ہی لگ گئی۔ میرا یہ روپ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ میں ایک فاحشہ اور بد کردار لڑکی ہوں اور یوں ہی پیسے اینٹنے کے لیے دوسرے لڑکوں کو اپنا شکار بناتی ہوں۔ اب اس کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی کیونکہ میں تو اس سے یہ کہہ کر ہی اپنی راہیں جدا کی تھی کہ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے اور وہ انٹر کے بعد میری شادی کر دیں گے۔ میں اس بات سے انجان تھی کیونکہ میں تو اپنی ہی دنیا میں مگن اور گم رہتی تھی اور میں نے اس نئے لڑکے کی طرف توجہ بھی نہیں دی تھی۔ میں اپنی رنگرلیاں منانے اور لڑکوں کو لوٹنے میں مصروف تھی جب اسی وقت میں وہ لڑکا میرا پیچھا کرتا رہتا تھا اور جن لڑکوں سے میں ملتی تھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس دوران میں ڈگری میں بھی پوری ہونے والی تھی میری ڈگری بھی پوری ہونے والی تھی اور میری یہی کوشش تھی کہ نئی جگہ پر جانے سے پہلے ان لڑکوں کو جتنا نچوڑ سکوں نچوڑ لوں اور ان سے جتنی دولت حاصل کر سکوں وہ ان سے لے لوں۔
میں اپنے آپ کو بہت شاطر اور ہوشیار سمجھ رہی تھی، جبکہ میرا دیا ہوا ایک دھوکہ گھوم پھر کے اپنا گھر تلاش کر چکا تھا اور میں اپنے ہی دیے ہوئے اس دھوکے کا شکار ہونے والی تھی۔ یونیورسٹی کے آخری دن تھے اور میں اپنا پروجیکٹ بھی مکمل کر کے جمع کروا چکی تھی۔ جب ایک دن میں یونیورسٹی سے جلدی فری ہو کر گھر پہنچی تو معمول کے مطابق گھر والوں سے سلام دعا کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت تک کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں جو میرے گھر تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ میرے گھر آنے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ابو، جو اس وقت تک آفس سے واپس آ گئے تھے، انہوں نے ہی دروازہ کھولا۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں تھی اور کچھ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد میرے تینوں بھائی اکٹھے ہو کر میرے کمرے کے دروازے پر آئے اور انہوں نے دروازہ بجا کر مجھے باہر آنے کو کہا۔ پہلی بار میرے وہ بھائی جن پہ میں اپنا روب جمایا کرتی تھی، ان کی آواز میں عجیب سی سختی اور نفرت موجود تھی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے دروازہ کھولا تو میرے تینوں چھوٹے بھائیوں نے مجھ پہ سختی سے کہا کہ ابو تمہیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پہلی بار انہوں نے مجھے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جو میرے بھائی ایسا کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے انہیں ڈانٹنا چاہا، لیکن انہوں نے مجھ سے مزید بدتمیزی کی اور مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے لے جانے لگے۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب میں نیچے پہنچی تو لاؤنج میں یونیورسٹی کے وہ چاروں لڑکے کھڑے تھے جن سے اس وقت میرا چکر چل رہا تھا۔ ابو بھی ان کے سامنے بڑے شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو ابو نے میری طرف دیکھا اور میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت انہیں سب کچھ بتا گئی اور انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابو نے جیسے ہی اس بات کو سمجھ لیا کہ میں واقعی ایسی ہوں جیسا کہ ان لڑکوں نے مجھے بتایا ہے، تو وہ میری طرف بڑھے اور انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس تھپڑ میں نفرت، غصہ، بے بسی اور دکھ سبھی کچھ تھا۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ابو کی طرف دیکھتی رہ گئی، جس باپ کے لیے میں آج تک خوش قسمتی کی نشانی اور سب سے لاڈلی اولاد تھی۔ انہوں نے ہی آج مجھ پہ ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ یونیورسٹی کے ان 4 لڑکوں کے ساتھ وہاں پر ایک 5واں فرد بھی موجود تھا، وہی لڑکا جسے میں نے انٹر کے دوران کالج میں محبت کا جھانسا دے کر دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے محض ابو کے سامنے آ کر مجھ پر الزام نہیں لگائے تھے، بلکہ انہوں نے ایک ایک چیز کے ثبوت بھی ابو کے حوالے کر دیے تھے۔ ابو کے چہرے پر اس وقت ایسے تاثرات تھے جیسے وہ مر جانا چاہتے ہوں، لیکن میرا دل تو اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ میں اپنے ابو کو ہی غلط سمجھ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ بس میری چھوٹی باتوں کا یقین کریں اور ان لڑکوں کو گھر سے باہر نکال دیں۔ ابو نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ان لڑکوں کو ان کی رقم واپس کی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان سے معافی مانگتے رہے۔ میرے تینوں بھائی بھی شرمندگی کے عالم میں وہاں کھڑے اپنے باپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ لمحوں میں ہی میری دنیا زیر و زبر ہو گئی تھی۔ ابو نے ان لڑکوں کو رخصت کرنے کے بعد ایک بار پھر سے مجھے تھپڑ مارا اور میرے گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی لگاتے ہوئے مجھ سے میرا فون بھی لے لیا اور لیپ ٹاپ بھی ضبط کر لیا۔ امی بھی اب میرا منہ دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ میں ڈگری مکمل کر چکی تھی اور ایک لحاظ سے میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ جس گھر میں سب سے زیادہ پروٹوکول والی ہستی تھی، وہی گھر اب میرے لیے نفرت کا گہوارہ بن گیا تھا۔ مجھ سے کوئی بھی شخص بات نہیں کرتا تھا۔ میرے تینوں چھوٹے بھائی جو مجھے سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، وہ میری طرف دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ صبح شام مجھے کمرے میں ہی کھانا دیا جاتا اور مجھ سے ایسے رویہ رکھا جاتا جیسے کہ میں کوئی اچھوت ہوں۔ یہ سب بھی مجھے اپنی سوچ کو بدلنے پہ آمادہ نہیں کر سکا اور میں اپنے گھر والوں کو ہی قصوروار سمجھتی رہی، جنہوں نے اپنی بیٹی کے خلاف جا کر دوسروں کا ساتھ دیا تھا۔ یوں ہی تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تو ابو نے امی کے ہاتھ مجھے پیغام بھجوا دیا کہ وہ میری شادی طے کر رہے ہیں اور اگر مجھے کوئی اعتراض ہوا اور میں نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے۔ یہ میرے اس باپ کے الفاظ تھے جو مجھے دنیا بھر میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ ظاہر سی بات تھی کہ ساری غلطی اور قصور میرا ہی تھا، لیکن میں پھر بھی ان سے کوئی سبق سیکھنے پہ تیار نہیں تھی۔ البتہ میں یہ سمجھ گئی تھی کہ میری آزادی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔
اسی لیے مجبوراً ابو کی بات ماننے کے علاوہ مجھے اس گھر سے نکلنے کے لیے اور کوئی طریقہ میسر نہیں تھا۔ اسی لیے میں اس بات پہ خاموش رہی اور ابو نے چند ہی مہینوں بعد اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ 4 مہینے تک میری ڈگری بھی آ چکی تھی، جسے لینے کے لیے بھی مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ ڈگری لا کر بھی ابو نے میرے منہ پہ دے ماری اور کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے لاڈ اور پیار کا یہ نتیجہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ تم ڈگری کے نام پہ اپنی عزت اور غیرت کو ہی بیچ کھاؤ گی۔ ڈگری آنے کے محض 1 مہینے بعد میری شادی طے تھی اور میں نے اب تک اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو کیا، اس کا نام تک نہیں سنا تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے جب مجھے دلہن بنا کر تیار کیا جا رہا تھا، تب امی نے مجھے میرے ہونے والے شوہر کا نام بتایا۔ اس کا نام خالد تھا اور وہ بھی ابو کی طرح ہی ایک اکاؤنٹنٹ تھا۔ یوں میری شادی ہو گئی اور میں خالد کے گھر اس کی دلہن بن کر آ گئی۔ میں اپنی زندگی کو چاہتی تو دوبارہ سے شروع کر سکتی تھی، لیکن میرے خیالات اب بھی وہی تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ میں نے اپنی فطری ہوشیاری اور ڈرامے بازی کی صلاحیت سے کام لیتے ہوئے خالد پہ ایسے ہی ظاہر کیا جیسے میں ایک شریف، پاک باز اور کنواری لڑکی ہوں، اور وہ بھولا بھالا آدمی بھی میری باتوں میں آ گیا۔ خالد تو یوں لگتا تھا جیسے میرے ابا جیسا ہی ہو، ویسا ہی شریف اور دھیمے مزاج کا آدمی، جسے میں نے بڑی آسانی سے اپنی باتوں سے بیوقوف بنا دیا تھا۔ اپنے ہی شوہر کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ البتہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب تو مجھے ایسا کوئی موقع ملنے والا نہیں، اسی لیے اسی آدمی کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ اتنے بے شمار افیئر چلانے کے بعد میرا مزاج اب ایک آدمی کے ساتھ گزارا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ مجھے بار بار جو پارٹنرز بدلنے کی جو لت پڑ چکی تھی، وہی میری اس شادی شدہ زندگی کو برباد کرنے والی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے اور میں خالد کے سامنے ایک شریف بیوی بن کر ہی موجود رہی۔ اس نے مجھ سے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی خالد کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس سے بڑے تمام بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ آخر میں خالد کی شادی کر کے اس کے بھائی بہن بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ خالد کا اپنا گھر تو نہیں تھا اور وہ کرائے پہ ایک فلیٹ لے کر رہ رہا تھا، اور میں بھی اس کے فلیٹ میں ہی دلہن بن کر آئی تھی۔ اس بلڈنگ میں اور بھی بہت سارے فلیٹس تھے جس پہ ہم جیسے ہی مڈل کلاس گھرانے آباد تھے، اور کہیں کہیں کچھ اکیلے لڑکے بھی فلیٹس لے کر رہ رہے تھے۔ شادی کے 3 ماہ تو یوں ہی گزر گئے اور تب مجھے اندازہ ہونا شروع ہوا کہ میں اب مزید خالد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکوں گی۔ مجھے اب اپنی فطرت کے مطابق کوئی نیا مرد چاہیے تھا، اور آہستہ آہستہ میرے اندر یہ گناہ کی طلب پھر سے سر اٹھا رہی تھی۔ میں نے خالد کے سامنے چونکہ اپنے آپ کو ایک شریف اور پاک باز لڑکی ظاہر کیا تھا، اسی لیے مجھے اپنے آس پاس روابط بڑھانے میں کچھ مشکل نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ میں اپنے فلیٹ کے آس پاس دوسرے فلیٹ کی فیملیز میں بھی آنے جانے لگی جو ہمارے ہمسائے تھے۔ انہی میں سے ایک فلیٹ ایسا تھا جہاں میرے دل کی مراد برائی۔ ہمارے فلیٹ سے چند فلیٹ چھوڑ کر ایک فیملی رہ رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو اپنی سہیلی بنا لیا اور اس کے ساتھ گھل مل گئی۔ وہ عورت مجھ سے عمر میں چند سال بڑی تھی، لیکن اس کا شوہر بہت ہینڈسم اور خوبصورت تھا، اور میرا اصل شکار بھی وہی تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس کے شوہر کو پھانسنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ البتہ ایک بات مجھے شروع میں بڑی عجیب لگی کہ اس کا شوہر بڑے غور سے میری طرف دیکھتا تھا، اور اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اس بات پہ زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میرا سارا فوکس تو اسے اپنی جانب مائل کرنے میں تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنی سہیلی کے شوہر کو، جس کا نام خرم تھا، اپنے حسن کے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ البتہ یہ بات بہت عجیب تھی کہ جب میں نے جسمانی طور پر خرم کے قریب ہونا چاہا تو وہ بڑے ہی عجیب سے انداز سے مجھ سے دور ہوتا جاتا تھا، جبکہ مجھے اپنی گندی فطرت کی وجہ سے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا اور اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک دن میں نے خرم کو میسج کیا کہ اگلے دن جاب پر مت جانا، میں نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لیکن گھر میں یہی کہنا کہ تم جاب پر جا رہے ہو۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ کل تم مجھ سے ملنے میرے گھر آ جانا۔
یہ کہہ کر میں اس کا میسج کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ میں خوش ہو گئی کہ کل تو خرم کو کہیں بھاگ نکلنے کا موقع نہیں ملے گا اور میں اسے مکمل طور پر اپنے حسن میں جکڑ لوں گی۔ اگلے دن منصوبے کے مطابق جب میرا شوہر کام پر چلا گیا تو میں نے خرم کو میسج کر کے گھر آنے کا کہا۔ اس وقت تک میں نہا دھو کر پوری طرح سے تیار ہو گئی تھی تاکہ خرم پہ اپنے حسن کی بجلیاں گرا سکوں اور اسے بھی اپنے جیسے گناہ میں گرفتار کر سکوں۔ میرے نزدیک تو محض یہ ایک انجوائمنٹ تھی اور میں اسے گناہ ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ خرم نے مجھے آدھے گھنٹے بعد آنے کا کہا اور میں اس کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد دروازہ بجا اور میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں خرم موجود تھا۔ میں اسے لے کر اندر آ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی میں اسے لگاوٹ بھری باتیں کرنے میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اسے بھی اندر آئے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے جب دروازے پر ایک دم سے زوردار دستک ہوئی۔ میں بہت بری طرح گھبرا گئی کہ اس وقت کون آ گیا، کیونکہ ہمارے فلیٹ میں تو کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا۔ میں نے خرم کو کمرے میں ہی چھپے رہنے کو کہا اور خود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو میرے سر پہ گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ سامنے ہی میری وہ پڑوسن سہیلی کھڑی تھی اور اس کے پیچھے 6-7 لڑکے بھی موجود تھے۔ اس عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اندر کی طرف دھکا دیا اور ایک دم سے وہ سب لوگ اندر آ گئے۔ میں گھبرا گئی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن جب میں نے اپنی آنکھیں کھول کر کچھ توجہ کے ساتھ غور کیا تو میرے حواس ہی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ تمام کے تمام لڑکے وہ تھے جن سے میں کچھ عرصے پہلے تک افیئر چلاتی رہی تھی۔ میری پڑوسن تو مجھے وہیں پر چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد میں خرم واپس آیا تو وہ بھی میری طرف کینہ توز سے دیکھ رہا تھا۔ خرم کہنے لگا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی تمہارے ہی عشق میں گرفتار ہوا تھا اور تم نے اس کی زندگی بھی برباد کر دی تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی ہیں اور یہ وہ تمام لڑکے ہیں جن کے ساتھ تم رنگ رلیاں بناتی رہی ہو۔ ہم نے تمہارے شوہر کو بھی فون کر دیا ہے اور کچھ دیر میں وہ بھی آتا ہی ہوگا۔ یہ محض دھمکیاں ہی نہیں تھیں بلکہ ایک طرح سے بم دھماکے تھے جو ایک کے بعد ایک میری سماعت پہ ہو رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ میری زندگی اب پوری طرح برباد ہونے والی ہے۔ کچھ ہی دیر میں خالد بھی گھر آ گیا اور جب اس پہ ساری بات کھل گئی تو اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ جب میں اپنے گھر گئی تو میرے گھر والوں نے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں جو کبھی اپنے ماں باپ کی لاڈلی ترین اور اکلوتی بیٹی تھی، آج ان کے لیے ہی نفرت کا استعارہ بن چکی تھی۔ اس بات کو 15 سال گزر چکے تھے اور اب میں ایک ہاسٹل میں رہتی ہوں اور پرائیویٹ جاب کر کے اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ پے در پے ان ٹھوکروں نے مجھے سکھا دیا ہے کہ میں کون سے راستے پہ چل رہی تھی۔ اب میں توبہ طائب تو ہو چکی ہوں، لیکن میری زندگی پوری طرح سے اجڑ چکی ہے۔ میری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔